الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبی وبعد۔ رابطۃ العالم الاسلامی ہے سعودی عرب مکہ مکرمہ بیسڈ ایک مسلمانوں کی عالمی سطح کی ایک تنظیم ہے جس کو مسلم ورلڈ لیگ بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے جو امین عام ہے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ ابھی 2024 میں غالباً اپریل کے مہینے میں پاکستان کے وزٹ پہ بھی تشریف لائے تھے۔ تو رابطہ العالم الاسلامی کا قیام 1962 کے سال وجود میں آیا، اور اس کا ایک ویکلی میگزین اس وقت جو جاری ہوا تھا جس کا نام العالم الاسلامی تھا، 30 اکتوبر 1995 کا جو اس کا رسالہ تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک ایرانی شخص تھا جس کا نام تھا حسن غلام حسین دانا، اور جو متحدہ عرب امارات میں مقیم تھا، اور متحدہ عرب امارات کی جو ریاست ہے شارجہ وہاں پہ تھا، اس نے وہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اس کا کیس عدالت میں چلا، عدالت میں چلنے کے بعد قاضی صاحب ظاہر بات ہے وہاں پہ مسلمان تھے الحمدللہ، تو انہوں نے اس کو بلایا اور بتایا کہ بھائی تم تو مرتد ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو، واجب القتل ہو، لہٰذا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص تھا حسن غلام حسین دانا، اس کا دماغ ٹھکانے لگ گیا اور اس نے توبہ نامہ پیش کیا اور دعوی نبوت سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ تاریخ اسلام میں ہمیں ملتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اپنے داموں میں ترقی کرتے کرتے بالآخر نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اپنی حیات طیبہ میں مختلف شاہان عالم کے نام خطوط لکھے تھے اور ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو مرزا کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی چونکہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو میں بھی مختلف لوگوں کو خطوط لکھوں۔ تو اس نے امیر کابل جو اس وقت افغانستان کے حکمران تھے، غالباً حبیب اللہ خان تھے یا عبد الرحمن خان، دونوں میں سے کوئی ایک تھے، ان کو خط لکھا اور کہا کہ جی میں نبی ہوں اور اپنے آپ کو نبی بتایا اور آپ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ تو وہ جو امیر کابل تھے انہوں نے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی کو لکھا، این جا بیا، پہلے یہاں پہ آؤ پھر بات کرتے ہیں، یہاں پہ آؤ تمہارا دماغ میں صاف کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم ختم نبوت کا انکار کیسے کر رہے ہو اور آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو۔ اور ابھی یہ سپتمبر کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ سپتمبر کے مہینے میں مختلف سطح پر پورے ملک میں علاقائی سطح پر اور صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر ختم نبوت کانفرنسز ہوتی ہیں، کیونکہ ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا 1974 میں، وہ 7 سپتمبر 1974 کو ہی یہ مسئلہ الحمدللہ حل ہوا تھا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ مہینہ بڑا اہم ہے کہ پورے ملک میں ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں مینار پاکستان کے مقام پر الحمدللہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بلا تفریق مسلک پاکستان کے نامور علماء کرام، مشائخ اعظام اور سیاسی جو بڑے ہمارے لیڈرشپ ہے انشاءاللہ وہ بھی وہاں پہ آئیں گے۔ تو بہرحال اس تناظر میں ایک ساتھ بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ذرا مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی بات سنیں، اس پہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ تیار ہے نا مولویوں، پڑھنا جو میں کرنی ہے انشاءاللہ، صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہوں، کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو۔ فیصلہ تو ورس کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ریویو پٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا پاکستان۔ تو مرزا صاحب جب پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز سے غلط فیصلہ ہوا اور اس پہ پورے ملک کے اندر الحمدللہ بلا تفریق مسلک ایک بیداری پیدا ہوئی، اور پاکستان میں ہر کلمہ کو مسلمان اس حوالے سے فکر مند تھا، لوگوں نے دعائیں کی، جو کام کر سکتے تھے، جو کر سکتے تھے کام میدان عمل میں اترے، علماء کرام نے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، سارے معاملے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، اور فائنلی الحمدللہ وہ جو قابل اعتراض شقیں تھی فیصلے کی، وہ اللہ پاک نے ججوں کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور وہ شقیں واپس لے لیں۔ اب مرزا صاحب تو ٹھہرے مرزا صاحب کا تو مقصد اور ان کی منشا اور ان کا پروگرام ہی یہی ہے بھئی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ پریشان کرو اور مسلمانوں کے اندر کے جو اختلاف ہیں باہمی ان کو ہوا دو اور غیروں کو خوش کرو۔ کبھی مرزا صاحب فرماتے ہیں الیاذ باللہ من ذالک کے قادیانیوں کے جو اعضائے وضو ہیں قیامت والے دن وہ چمک رہے ہوں گے، کبھی مرزا صاحب کچھ فرماتے ہیں کبھی کچھ فرماتے ہیں۔ اور انگلینڈ میں جو عدنان رشید ایک نوجوان ہے، بڑے اچھے انداز میں وہ قادیانیت کے خلاف وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اس محاذ پہ وہ قادیانیوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، کبھی وہ مرزا صاحب ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
لیکن قادیانیوں پہ کبھی تنقید کرتے ہوئے اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتے جیسے مسلمانوں کے آپسی اختلافی مسائل پہ تنقید کرتے. لہٰذا ختم نبوت کے معاملے میں بھی وہ کود پڑے اور پھر تنقید کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہہ دیا کہ ختم نبوت کے نام پہ چندہ کھاتے. ہو سکتا ہے کہ انفرادی شخصی طور پر پاکستان میں کسی جگہ کسی مقام پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے بلا تفریق مسلک ہمارے تمام علماء کرام کو اس محاذ پر جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے، پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر اب تک الحمدللہ تمام مسالک کے علماء نے بھرپور انداز میں اور بڑے توانا انداز میں اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے الحمدللہ. اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں تمام مسالک کے علماء نے بڑا جاندار کردار ادا کی. تو مرزا صاحب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین رکھنا چاہتا ہوں. سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں اللہ فرما رہے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. فرمایا جو اہل ایمان مردوں عورتوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں بغیر کسی جرم کے، اہل ایمان مردوں کو عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، فرمایا واضح گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ بہتان طرازی کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. فرمایا اللہ کی پناہ مانگا کرو کسی مشقت مصیبت میں پڑ جانے سے، بدرک الشقاء اور بدبختی کی پستی میں گر جانے سے اللہ کی پناہ مانگو، وسوء القضاء اور بری تقدیر اور برے فیصلے سے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگو، اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی وشماتۃ الاعداء، دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ مانگو. شماتت اعداء کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کسی اپنی زندگی میں کسی مصیبت میں پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور اس کے دشمن دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیس ہو گیا، دشمن دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، ویکھیا پھر تھانے پہنچ کے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے اور مخالف دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، ویکھیا ہسپتال پہنچ گیا. اس کو کہتے ہیں شماتت اعداء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ اللہ سے شماتت اعداء سے پناہ مانگو کہ یا اللہ میرے ساتھ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو دیکھ کر میرے دشمن خوش ہو. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے جس کو امام ترمذی نے حسن کہا سند کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلی. فرمایا کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پریشانی پہ دھما چوکڑی مت مچاؤ، خوشی مت کرو، کسی مسلمان بھائی کے لیے شماتت کا اظہار نہ کرو، اللہ پاک اس مصیبت سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے، تمہیں مبتلا کر. مرزا صاحب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ جو آپ کر رہے تھے پچھلے دنوں میں جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، جس طرح کی باتیں آپ فرما رہے تھے، کیا یہ مسلمانوں کے لیے شماتت کا اظہار کرنا نہیں تھا؟ تمام مسلمان دکھی تھے، پریشان تھے، ہر ایک مسلمان کلمہ گو وہ دعا میں مصروف تھا، اور جو میدان عمل کے آدمی تھے وہ اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، اور آپ مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے، آپ تنقید کر رہے تھے جی ان سے کچھ ہوگا نہیں، فیصلہ واپس نہیں ہوگا، اگر فیصلہ واپس ہو جائے تو آگے مجھے بتانا، میں کہہ رہا ہوں فیصلہ واپس نہیں ہوگا. اور پھر جب جو اس کی معترضہ شقیں تھی جن پہ اعتراض تھا علماء کو، جب چیف جسٹس صاحب نے وہ واپس لے لی، ان کو حذف کر دیا، تو آپ نے کہا کہ جی میں نے تو فیصلہ واپس ہونے کی بات کی. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، قادیانی نوازی کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی جو باتیں کر رہے ہیں، جب سارے مسلمان غمگین تھے، دکھی تھے، اور وہ ختم نبوت کے کاز اور مشن کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے، احتجاج ہو رہا تھا، علماء کرام عدالت میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور عوام سڑکوں پہ تھے، اس وقت آپ مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے، مسلمانوں کو آپ تانے دے رہے تھے. مرزا صاحب یہ شماتت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دعوت فکر دیتا ہوں میں آپ کو، خدا را اپنے اس طرز عمل سے باز آئیے، آپسی اختلاف کی باتوں کو اتنا نہ بڑھائیے کہ آپ کو مسلمانوں کی تکلیفیں خوشی دینے لگیں اور غیروں کی خوشیاں آپ کو جو ہے وہ خوش کریں اور غیروں کے دکھ آپ کو دکھی کریں، اور مسلمانوں کی خوشی اور دکھ سے آپ کو کوئی سروکار نہ ہو. اور اللہ جل شانہ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جس طرح اللہ نے پہلے ہمارے اکابر کو اور تمام مسالک کے اکابر کو بلا تفریق مسلک میں بات کر رہا ہوں، ہمارے بڑوں کی ایک لیگیسی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ختم نبوت کے محاذ پہ کام کیا اور کیسے سینہ سپر ہو کر سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ختم نبوت کے کاز کے لیے، مشن کے لیے، پروگرام کے لیے اسی طرح سے دامے در میں سخن ہر طرح سے قربانی دینے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.